نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جہاں اس دنیاوی زندگی میں رہتے ہوئے اس دنیاوی زندگی کو محفوظ رکھنے کی دعائیں سکھلائیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آخرت کی تیاری کے لیے، آخرت میں نجات کے لیے دعائیں سکھلائیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں شیطان سے حفاظت کی، اس کی چالوں سے بچنے کی، اس کے حملوں سے بچنے کی دعائیں سکھلائیں، جہاں ہمیں احادیث کتب میں صبح و شام کی دعائیں ملتی ہیں، وہیں ہمیں ایک دعا ملتی ہے جس کا ذکر سنن ابو داؤد میں موجود ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، من قال بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دعا بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، کہ اللہ کے نام سے، وہ ذات جس کے نام کے ساتھ زمین میں اور آسمان میں کوئی چیز جو ہے وہ نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور وہ بہت سننے والا اور بہت جاننے والا ہے۔ جو شخص یہ دعا شام کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اسے صبح تک کوئی اچانک مصیبت پیش نہیں آئے گی، اور جو شخص یہ دعا صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لے تو اس کو شام تک کوئی بھی اچانک مصیبت پیش نہیں آئے گی۔ راوی حدیث جو ہیں ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ، ان پر فالج کا حملہ ہوا، تو جو شخص ان سے یہ حدیث سن رہا تھا وہ ان کو دیکھنے لگا۔ تعجب کی بات تھی کہ راوی حدیث جو ہیں وہ خود ایک مصیبت میں مبتلا ہیں، اور حدیث کی فضیلت، اس دعا کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ زمین اور آسمان کی کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ آخر کیا وجہ ہے؟ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ تو عبان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما لک تنظر الی فواللہ ما کذبت علی عثمان ولا كذب عثمان على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن اليوم الذي أصابني فيه ما أصابني غضبت فنسيت أن أقولها۔ ابان بن عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے کیا دیکھتے ہو، قسم اللہ کی میں نے عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹ بات منسوب نہیں کی، اور نہ ہی عثمان رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی جھوٹی بات منسوب کی ہے، بلکہ بات کیا ہے کہ جس دن مجھے یہ بیماری لاحق ہوئی، جس دن مجھے یہ فالج کا حملہ ہوا، اس دن میں غصے کی حالت میں تھا، اور غصے کی حالت میں ہونے کی وجہ سے میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات غلط نہیں ہو سکتی، صرف انسان ہی ہے جو اپنی غفلت کی وجہ سے، اپنی سستی کی وجہ سے، اپنی نادانی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے بہت ساری مصیبتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنے لگ جاتا ہے۔ حالانکہ یہ بات بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے وہ اس کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہے، اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ مومن کے لیے ہر چیز میں خیر ہوتی ہے، اگر اس کو فائدہ ہو وہ اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اس کو کوئی نقصان پہنچے اور اس پر وہ صبر کرے تو بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اگر اللہ تجھ کو کوئی تکلیف پہنچائے تو اللہ کے سوا اور کون ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے، اور کوئی بھی ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں ہے جو اس تکلیف کو دور کر سکے۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین لوگ انبیاء علیہم السلام بھی اور صالحین لوگ بھی، کوئی بھی اس تکلیف کو دور نہیں کر سکتا اگر کسی کے مقدر میں کوئی تکلیف لکھ دی گئی ہو، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، پھر دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا جس کے مقدر میں اللہ تعالیٰ نے کوئی نفع لکھ دیا ہو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے اوپر اپنے ایمان کو پکا کریں، اپنے عقیدے کو پکا کریں، اور اللہ تعالیٰ سے خالص امید رکھیں، کبھی بھی نا امیدی نہ رکھیں،
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو یاد کریں اور اپنے زندگیوں میں شامل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان دعاؤں کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔